وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تو وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کی کچھ آیات محکمات ہیں، احکام پر مبنی ہیں، جن کے معانی متعین ہیں اور واضح ہیں، اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور کچھ آیات متشابہات ہیں کہ جن میں سے بعض کے معنی ہی نہیں بتائے گئے، بعض کے معانی تو بتائے گئے، کیفیات نہیں بتائی گئی۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی میں کئی احتمالات ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے، ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وہ انہی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو آیات متشابہات ہیں۔ وہ اللہ کی زمین پہ فساد اور فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تاویلات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ ان کے مراد سے صرف اللہ ہی واقف ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو علم میں، عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ان کے سامنے آیات محکمات آئیں یا آیات متشابہات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ اس میں لاکھ تعویلیں کریں کہ یہ کیسے وہ کیسے، بس رب نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ عقل والے ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے، فرق باطلہ کے اثرات اہل حق، اہل توحید کیوں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں
اس حوالے سے جو چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، قرآن و سنت کی معرفت ہم سب پر لازم ہے، کم سے کم اس حد تک کہ جس حد تک عقیدے اور عمل کا تعلق ہے، جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اتنی ہمیں معرفت ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے احکامات پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ عدم معرفت جو ہے انسان کو عقیدے کی، صحیح منہج کی، صحیح فکر کی جب معلومات نہیں ہوتی اور وہ اہل باطل کو پڑھنا اور سننا شروع کر دیتا ہے تو باطل نظریات اور افکار کا اس پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کو صحابہ کرام کے دور کے ایک واقعہ سے آپ پر بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ فتنہ خوارج، خارجیوں کا فتنہ بڑا معروف ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جس نے مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچایا وہ خوارج کا فتنہ ہے، جس کی شروعات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہو چکی، اور وہی لوگ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پر ایک جماعت کی شکل میں یہ اس وقت ابھر کر آئے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان شدید اختلاف اور جنگیں بھی ہوئیں، سبب وہی شہادت عثمان تھی۔ آخر کار مسلمانوں کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ طے پایا کہ صلح کی جائے، اور صلح کے لیے دونوں جماعتوں نے دو دو بندے مقرر کیے کہ ان بندوں کو ایک ساتھ بٹھا دو، جو یہ فیصلہ کر دیں وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ جب یہ بات طے ہوئی، اب صلح ہوتی ہوئی دیکھ کر وہ لوگ جو دونوں طرح کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں ان کی بڑی تعداد تھی، یہ کہتے ہوئے نکلے، خروج کا معنی ہے نکل جانا، خارجی اسی کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے باہر ہو گئے دونوں فریقوں سے کہ حکم، فیصلے کرنے والا تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ کی صفت ہے۔ انہوں نے مخلوق کو حکم بنا کر ان کے درمیان ان کو فیصلہ سپرد کر کے یہ دونوں گروہ کافر ہو گئے۔ سیدنا علی پر بھی، ان کی جماعت پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور سیدنا امیر معاویہ اور ان کی جماعت پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے انسانوں کے حوالے کیسے کیا۔ فیصلہ ان الحکم الا للہ، قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جنہیں زیادہ معلومات نہ تھیں، وہ قرآن کی یہ آیت سن کر کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہ بھی کہنے لگے بات تو درست ہے، وہ بھی اسی گروہ کا حصہ بن گئے۔ مقام حرورہ پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بڑے حریص تھے اس بات پر کہ یہ لوگ
اس فتنے میں جس میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے واپس آ جائیں، انہوں نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ آپ ان کو جا کے سمجھائیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی رسول بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ایک عمدہ اور قیمتی جوڑا زیب تن فرمایا۔ انہیں خوارج کی عادات کا علم تھا کہ شروعات وہ میرے اس لباس کو ہی دیکھے کریں اور معاملہ آگے چلتا جائے۔ سواری پر سوار ہوئے، ویسے ہی وجیح شکل، خوبصورت، جسیم، صاحب جسامت، صاحب جثہ شخصیت تھے، بڑے باروب طریقے سے۔ جب ان کے علاقے میں پہنچے انہوں نے استقبال کیا، اور سب سے پہلا اعتراض انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے لباس پر کیا کہ ایسے قیمتی کپڑے، ہر بات پہ کیڑے نکالنا اور صرف اختلاف ہی اختلاف کی بات نکالنے کی کوشش کرنا، یہ خوارج کی عادت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جی ہاں، اس لیے قل من حرم زینت اللہ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ کون ہے کہ میں نے جس خوبصورتی اور زیب و زینت کو حلال کیا، اچھے رزقوں کو حلال کیا، وہ کون ہے ان کو حرام کرنے والا؟ وہ آیات پڑھی، لاجواب کیا۔ اب بات ایک چل چکی تھی، اشکالات کی، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہیں اور بھی بہت سارے اشکالات ہیں۔ ابن عم رسول سے، داماد رسول سے، کہ جو نبی کے چچا زاد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، علی المرتضیٰ، ان پر بھی تمہیں بڑے اعتراضات ہیں۔ کہنے لگے ہاں جی ہاں۔ کہا کیا اعتراضات ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ان کے ساتھ انصار صحابہ کی جماعت ہے، مہاجرین کی جماعت ہے، جن کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس علم نہیں، ان کے پاس وہ فہم و فراست ہے جو تم میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں۔ تو انہوں نے چند مناظرین کو عبداللہ ابن عباس کے سامنے لا دیا کہ آپ ان سے مناظرہ کریں۔ تو صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے ان سے سوال کیا کہ تم ہو گفتگو کرنے والے؟ جی ہاں ہم ہیں گفتگو کرنے والے۔ کہا کیا اعتراض ہیں تمہیں ابن عم رسول پر، بتائیے۔ انہوں نے پہلا اعتراض یہی کیا کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ یہ انسانوں کے فیصلے پر متفق ہوئے، انسانوں کو حکم اور فیصل بنا کر کافر ہو گئے۔ کہا اور کوئی اعتراض؟ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر علی سچے تھے تو علی نے امیر معاویہ کے ساتھ جنگیں کی ہیں، پھر ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر جمع کیوں نہیں کیا؟ ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ اگر وہ جھوٹے تھے، وہ باطل تھے، تو ان کے مال کو مال غنیمت بناتے، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بناتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں خود بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا اور کوئی اعتراض؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور اعتراض یہ ہے کہ جب فیصلہ ہونے لگا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کیوں لکھا ہوا ہے؟
جب فیصلہ ہو رہا ہے اب بعد میں دیکھیں گے امیر کون ہے، لہذا امیر المؤمنین کا لفظ ہٹایا جائے۔ تو علی بن ابی طالب نے امیر المؤمنین کا لفظ خود اپنے نام سے ہٹا دیا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب وہ مؤمنین کے امیر تو نہیں رہے۔ اگر وہ اب اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں تو پھر وہ کافروں کے امیر ہیں۔ امیر المؤمنین تو انہوں نے اپنے ساتھ سے ہٹا دیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور کچھ کہنا ہے؟ کہا نہیں، آپ ان کے جواب دیں اگر ہیں جواب آپ کے پاس۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن سورہ مائدہ کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شکار کر بیٹھے تو یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے صاحب انصاف لوگ فیصلہ کریں کہ جو جانور انہوں نے شکار کیا ہے اس کے بدلے کون سا جانور ان کو دیت فدیے کے طور پر، دم کے طور پر دینا ہوگا۔ مثلا اگر خرگوش انہوں نے شکار کیا ہے تو یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے صاحب انصاف لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ اب دم اس حاجی کو، عمرے والے کو، احرام والے کو جس نے احرام کی حالت میں خرگوش شکار کر لیا ہے، اس کو دم کیا دینا چاہیے؟ کہا لوگوں یہ قرآن پڑھا ہے، قرآن کی آیت ہے؟ جی ہاں قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے ایک خرگوش کے شکار پر حکم انسان کو بنا دیا کہ تم میں سے یحکم بہ ذوا عدل منکم، کہ تم ہی میں سے عدل و انصاف والے حکم بن جائیں، فیصل بن جائیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ ایک خرگوش کا معاملہ ہو، ایک ہرن کا معاملہ ہو، اللہ حکم اور فیصل انسان کو بنائے، تم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور جہاں انسانیت کے خون خرابے کو بچانا مقصود تھا اور دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح مقصود تھی، وہاں اگر انہوں نے حکم انسانوں کو بنایا تو کون سا جرم کیا؟ اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو معاذ اللہ، اللہ نے ایک چھوٹے سے معاملے میں حکم انسان کو بنایا ہے، پھر اس اللہ کا بھی انکار کرو، کسی اور اللہ کو سامنے لے آؤ۔ لاجواب ہو گئے۔ دوسری آیت پڑھی، کہا قرآن مجید سورہ نساء میں ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، اللہ نے یہ ہدایات جاری کی نا کہ کس طرح مرحلے وار ان کے درمیان صلح صفائی کے معاملات کو کیا جاتا ہے۔ کوئی شکل نظر آئے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے حکم بنا لو فیصل، اور ایک عورت کی طرف سے حکم و فیصل بنا لو، جو وہ فیصلہ کر لیں سب مان لو۔ ہے قرآن کی آیت؟ کہا جی ہاں قرآن کی آیت ہے۔ کہا ایک مرد اور ایک عورت کے جھگڑے میں صلح کے لیے کسی اور کو حکم بنایا جائے تو تمہیں قبول ہے؟ یہاں دو جماعتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے انہوں نے حکم بنایا تو تم کفر کے فتوے لگاتے ہو؟ آگے بڑھو۔ کہا کہ تم نے دوسرا اعتراض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کی، ان کے مال کو غنیمت نہیں بنایا، ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں،
عائشہ کو ماں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ امیر معاویہ کے ساتھ عائشہ تھی. قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ہے قرآن سورۃ الاحزاب یا نہیں؟ جی ہاں سورۃ الاحزاب ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بیویاں ایمان والوں تمہاری مائیں ہیں. اگر ماں مانتے ہو تو کیا ماں کو معاذ اللہ لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ ماں کو لونڈی بناتے ہو تب بھی کافر ٹھہرتے ہو. اگر عائشہ کے ماں ہونے کا انکار کرتے ہو تب بھی تم کافر ٹھہرتے ہو کیونکہ قرآن کا انکار کرتے ہو. بتاؤ کیا چاہیے؟ کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہا سنو اپنے تیسرے اعتراض کا جواب. صلح حدیبیہ کا واقعہ تمہیں معلوم ہے؟ جی ہاں معلوم ہے. کہا جب نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین کے کئی سفیر آ رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، آخر چند شرائط پر معاہدہ ہوا. جب شرائط لکھی جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ سے لکھوایا اور ھذا ما صالح علیہ کہہ کر آگے تھا کہ اس پر صلح کی ہے. جب اللہ کے نبی کا نام آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر مشرکین کی طرف سے آیا ہوا سفیر بول اٹھا کہ ہم نہیں جانتے تو اللہ کا رسول ہے یا نہیں. اگر تجھے رسول مانتے ہوتے تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ لفظ اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا. ہم تجھے محمد بن عبداللہ جانتے ہیں. اگر محمد بن عبداللہ لکھے گا تو صلح ہے ورنہ صلح نہیں ہے. لفظ رسول اللہ کو ہٹاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. خام خواہ صلح کے آگے یہ لفظ رکاوٹ بنا رہے ہیں تو ہٹا دے لفظ رسول اللہ. سیدنا علی نے فرمایا اللہ کے نبی میرے ہاتھوں میں مجال اور ہمت نہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کو مٹاؤں. کہا پھر مجھے دکھا، میں خود ہی اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ ہٹا دیتا ہوں. تو لکھ محمد بن عبداللہ تاکہ صلح ہو جائے. ہے واقعہ یا نہیں؟ کہا ٹھیک ہے واقعہ ہے. کہ اگر اللہ کے نبی نے اپنے نام کے ساتھ سے لفظ رسول اللہ ہٹایا تو کیا وہ اللہ کے رسول رہے یا نہیں رہے؟ اگر رہے تو امیر المؤمنین نے بھی علی المرتضیٰ نے بھی صلح کے لیے لفظ ہٹایا تو تب بھی وہ امیر ہیں. اگر امیر المؤمنین کا لفظ ہٹانے سے علی امیر نہیں رہے تو پھر محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کرو کہ انہوں نے لفظ رسول اللہ کو ہٹایا تو پھر وہ بھی رسول اللہ نہیں رہے. 2000 خارجی کھڑے ہو گئے. عبداللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سچ کہہ رہے ہو. خوارج کے فتنے کو چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں آ گئے. 2000 خوارج میں سے. تو اس واقعے کو یہ مختصراً میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو دلائل سننے کے ساتھ فوراً ہی پلٹ کر آ گئے، اس کا معنی ہے یہ لوگ مخلص تھے، دین کے ساتھ یہ مخلص تھے. لیکن کچھ کم علمی کی وجہ سے ان باطل نظریات کے لوگوں کی باتوں کو سنا تو ان کی باتیں اثر کر گئی، جس کی وجہ سے ان کی صفوں میں جا بیٹھے. یہ تابعین کا گروہ ہے. صحابہ کا دور ہے تو تابعین کا گروہ ہے یہ. اگر تابعین کے دور میں باطل لوگوں کی گفتگو کو سن کر ان کی گفتگو کا اثر لے سکتا ہے بندہ، تو آج تو ویسے ہی پرفتن دور ہے. تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ ہمیں اگر قرآن و سنت پہ پختہ یقین اور ایمان ہے
تو باطل نظریات کے حاملین لوگوں کی گفتگو کو سننے کی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ دین الطاعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ باطل نظریات کے حاملین ہمیشہ قرآن مجید کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ قرآن کا انکار کریں گے تو کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے متشابہات جو امور ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، آپ دیکھیں گے آیات متشابہات پر بحث کرتے نظر آئیں گے، ان کی تفصیلات، عقلی بحثیں، تاکہ سامعین کے عقل میں جب یہ باتیں نہیں آئیں گی تو ان کے عقیدے پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آیات متشابہات اور موضوع بھی لیں گے تو وہی متشابہات کا معاملہ لیں گے جن کا تعلق مثلا تقدیر کا مسئلہ، اس حوالے سے صرف ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نے تقدیر کو ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے، بس۔ یہ تقدیر کو جاننے کے بارے میں اشکالات اور سوالات آپ کے دل و دماغ میں ڈال کر شیطان کا وہ کردار ادا کرے گے کہ شیطان بھی ہلکی سی ایک پھونک مارتا ہے تاکہ راستہ ہموار ہو جائے، تاکہ پھر بندہ سوچتا چلا جائے کہ ہاں بات تو یوں ہی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ لکھا ہوئے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جنت لکھی ہے، جہنم لکھی ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو پھر ہم نمازیں کیوں پڑھیں، روزے کیوں رکھیں؟ اس طرح کے حملے کر کے یا بد عملی کے راستے پہ لگائیں گے یا تقدیر کا منکر بنائیں گے، جبکہ مسئلہ تقدیر میں اگر جنت و جہنم کا لکھا ہوا ہے، عمل کرنے یا نہ کرنے کا لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی تو لکھا ہے کہ رزق ہمیں کتنا ملے گا۔ اس معاملے میں کیوں نہیں کہتے کہ آپ بیٹھ جائیں، نہ کریں محنت، جتنا لکھا ہے رزق مل جائے گا، آپ حرام کوشش نہ کریں، جتنا لکھا ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ وہاں حملہ شیطان کا دوسری طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نصیب کو پانے کے لیے حرام راستے بھی اختیار کرتا ہے۔ وہاں کہا گیا تقدیر پہ ایمان، اگر یہی مسئلہ تھا، آخرت سے متعلق بحثیں، قبر کے عذاب سے متعلق، یہ وہ معاملات ہیں جو امور مستقبلہ ہیں، متشابہہ ہیں، جن پر ہمیں ایمان کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، بس ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ کیفیات کی طرف لے جانا چاہیں گے کہ قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے۔ یہاں تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، ایک قبر والی جگہ پہ ایک نیک تھا، پھر ایک بد آ گیا، تو بد کو عذاب ہونے لگا تو نیک کو بھی عذاب ہوگا۔ یہ وہی اپنی عقلی اختراع اس طرح کے وسوسے ڈال کر ہمارے عقیدوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے نتیجتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خلش اپنے دل و دماغ میں لے بیٹھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ باطل فرق میں سے بیشتر وہ گروہ جن کا تعلق عقلیات سے ہے، ان کے اندر آپ بغور مطالعہ کریں کو آپ کو بدعملی کوٹ کوٹ کے ملے گی۔ بدعملی کی طرف بڑھے ہوئے یہ لوگ عقلی وار کرنا چاہیں گے، عقلیات کے ذریعے احادیث کو کبھی ٹکراتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے، ان کے ظاہری مفہوم کو لے کر،
کبھی صحیح اور ضعیف روایت آپس میں متضاد پیش کر کے آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آئے دکھائیں گے، تاکہ نظریہ حدیث سے آپ کنارہ کشی اختیار کرنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا اشکال وارد بھی ہوتا ہے تو اہل علم سے سوال کر لو، پوچھ لو، مسئلے کی حقیقت کھل جائے گی۔ اگر آپ اپنے ہی طرز پر، اپنے ہی فہم پر، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن مجید کی نصوص، احادیث صریحہ مرفوعہ کے ذریعے قرآن مجید کی تشریح منظور نہیں ہے، اپنی عقل اور اپنی اختراع اور لغت سے جو قرآن کی تشریح کرنا ہے وہ منظور ہے۔ قرآن مجید کی تشریحات لغت کو پڑھ کر، لغوی معنی دیکھ کر وہ منظور ہے، اور قرآن کی تشریح جو ناطق رسول محمد الرسول ناطق وحی وہ فرما رہے ہیں احادیث کی شکل میں، وہ منظور نہیں کہ ان کو ٹکراتا ہوا دکھا کر لوگوں کے دل و دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ اسباب ہوتے ہیں انسان کے کہ جب انسان اس طرح ان لوگوں عقلیات والوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کی مجالس کو اٹینڈ کرے گا اور اپنا عقیدہ، اپنا علم، اپنی معرفت پختہ نہیں، تو ان کی باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر کرنا شروع کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال ہو رہا ہے، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتائیے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ایک اعرابی آ کے سوال کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ دیہاتی یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے یہ بات بتا دی، تو پھر میں اپنا سوال، میرا سوال تو باقی ہے۔ پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی افضل ترین عمل مجھے بتائیے۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسری بار بھی جب اس کو یہی جواب ملا تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں جواب دیتے۔ میں عمل پوچھ رہا ہوں کہ افضل عمل کون سا ہے، آپ مجھے اللہ کی معرفت، یہ علم ہے، مجھے علم کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ اس لیے کہ وہ بہت سارا عمل جس کی بنیاد جہالت پر ہو وہ تیرے لیے گمراہی کا سبب تو بن سکتے ہیں، نجات کا سبب نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا عمل جس کی بنیاد علم ہوگی وہ تیرے لیے نجات اور کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ یعنی پہلے معرفت حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، وہ اعمال جن کی بنیاد علم نہیں ہے، اور وہ سارے اعمال آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ اس عمل کا ثبوت کیا ہے، وہ کہے گا اچھا اس میں برائی کون سی ہے، اچھا اس میں برائی کون سی ہے۔ اب وہ بظاہر چونکہ وہ عمل خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ علم نہیں ہے، اللہ کے قرآن یا محمد رسول اللہ کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے۔ حملہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اندر برائی کیا ہے، اس کی ظاہری شکل کو پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید گاہ میں نماز عید سے پہلے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے منع کیا، تجھے پتا نہیں ہے عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں، عید کے بعد بھی کوئی نماز نہیں۔ اس نے کہا جی ہاں علی المرتضیٰ امیر المومنین مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا رب مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دے گا، میں پڑھ تو نماز رہا ہوں نا، آخر اس میں برائی کیا ہے۔
مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا رب نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے سزا نہیں دے گا۔ تو سیدنا علی نے فرمایا جی ہاں تو نے سچ کہا، اللہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے سزا نہیں دے گا لیکن نبی کی مخالفت کی وجہ سے ضرور دے گا۔ تو نبی کی مخالفت کر رہا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اور کہا جاتا ہے آخر اس میں حرج کیا ہے، اس کا ظاہری ڈھانچہ اگر دیکھ کر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ محنت اور مشقت میں تو ہم سے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ رکھا ہے، جنہوں نے شادیاں نہیں کی، جنہوں نے جنگلوں کے رخ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ورد کرتے ہیں، جن کے بعض طبقے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کچھ وظیفے پڑھتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کی کئی راتیں قبرستان میں بسر کرتے ہیں، قبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی پانی میں کھڑے ہو کر اپنا ذکر مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مشقت اور محنت تو وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور زبان پر بھی اللہ کا ورد ہے، ذکر اللہ کا ہے۔ اگر محنت و مشقت کی بجا پر یہ سب کچھ ہوتا تو ان کے لیے بھی کامیابی کی راہیں ہوتی، لیکن انہیں گمراہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے یہ سارے اعمال جو ہے وہ خود وضع کیے ہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں نے بھی خود سے رہبانیت نکالی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، خود ہی نکالی، اور پھر فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، خود ہی اس کی رعایت اور اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو اصل بنیاد جو ہے، اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے۔ ان فتن سے بچنے کے لیے، لوگوں کی یلغار سے اس طرح کے محفوظ رہنے کے لیے اپنی افکار کو، اپنے نظریات کو پختہ کرنا ہوگا کہ دین جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ بس اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ دین ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جب طواف کے لیے آتے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، یہی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری کو ہجرت کے بعد پہلی بار یہاں آئے تھے، تو مروہ پہاڑی پر مکہ کے مشرک جمع تھے، کیونکہ یہاں یہ بات معروف ہو چکی تھی کہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو انتہائی لاغر کر دیا، کمزور کر دیا۔ یہ سرداران جمع تھے کہ آج ان کو دیکھیں یہ طواف کیسے کرتے ہیں، یہ چلتے کیسے ہیں۔ ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے ننگے کر لو۔ دائیں کندھے ننگے ہو گئے۔ فرمایا جب یہاں حجر اسود کا استلام کر کے چلو، اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجے کے بل اچھل کے چلتے ہوئے جانا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں، چل نہیں سکتے، یہ تو دوڑ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ جب چکر ہوتے ہوئے رکن یمانی کے پاس آئے، مروہ پہاڑی چھپ گئی، دشمن بھی چھپ گئے، آپ نے فرمایا وَأَن تَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اب حجر اسود تک سانس لینا ہے تو سانس لے لو، اب دشمن نہیں دیکھ رہا تمہیں۔ یہ شروع میں آپ نے فرمایا تھا، لیکن پھر بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب طواف کیا تو حدیث میں ہے رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، کہ پھر آپ نے حجر اسود سے حجر اسود تک مکمل جو ہے وہ رمل کیا، دل کی چال چلے تھے۔ لیکن پہلے سال آپ نے اجازت دی کہ یہاں چاہو تو تھوڑا سانس لے لو۔ پھر حجر اسود سے ظاہر ہوئے تو اسی انداز سے اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، دشمن یہ کہہ کر اٹھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں غلط کہا گیا تھا،
جب تیسرا چکر بھی اسی طرح اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے یہ تو گھوڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کون کہتا ہے کہ یثرب کے بخار نے ان کو لاغر کر دیا؟ یہ کہتے ہوئے سارے اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بقیہ 4 چکر آہستہ آہستہ چل لو۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا لوگو، یہ بیت اللہ کا طواف تو اس طواف میں رمل تو اس لیے تھا، آج اللہ نے مکہ کو کافروں سے پاک کر دیا، لہذا آج ہم اچھل اچھل کے کیوں چلے؟ اب بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہی انداز ہوتا ہے شریعت سے دور رکھنے والوں کا، دور کرنے والوں کا۔ عقلی حملے کرتے ہیں کہ بات تو درست ہے لہذا چھوڑ دو اس عمل کو، لیکن سیدنا عمر نے یہ بات بتا کر رمل شروع کر دیا۔ فرمایا لیکن میرے نبی نے رمل کیا تھا، میں بھی کروں گا، کیونکہ دین الطاعہ ہے، یہ فرما برداری کا نام ہے۔ وہ علت ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی نے کیا، ہم نے کرنا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے انسان کا، اس طرح کی فکر اور سوچ مضبوط ہو جائے، تو پھر باطل نظریات کے حاملین لوگ آپ سے آپ کا عقیدہ نہیں چھین سکتے، آپ سے سنت والا عمل نہیں چھین سکتے۔ جب آپ کی فکر مضبوط ہے، نظریہ موجود ہے، مضبوط ہے، جب بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، معرفت علم کی ہوتی نہیں ہے، اور ہمیں شوق ہو جاتا ہے بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کا، باطل نظریات کے حاملین لوگوں کی کتابوں کو پڑھنے کا، جن میں عقلیات کے دلائل ہے۔ اب شرعی دلائل ہمارے پاس ہے نہیں، عقلی دلائل دیکھتے جائیں گے، متاثر ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عمر پر غصہ کیوں کیا تھا؟ جب تورات کے نسخے سامنے پڑھے جا رہے تھے، اوراق کو عمر بن خطاب پڑھ رہے تھے، بعد میں تو اللہ کے پیغمبر نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ تورات کو بھی دیکھو، انجیل کو بھی دیکھو، تراجم بھی کرائے گئے مختلف زبانوں کے، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ لیکن شروع میں کہ جب اپنے عقیدے اور نظریے میں علم میں مکمل پختگی نہیں ہے، انجیل پڑھ رہے ہیں، تو کہیں عمر اس انجیل میں محرف تبدیلی والی باتیں پڑھ کر اسی کی طرف ان کا میلان نہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو، آپ کا چہرہ لال پیلا ہے، فوراً کہا ثقلت کا السواقل یا ابن الخطاب اما ترى الى وجه رسول اللہ، اے عمر تو گم ہو جائے، تجھ پہ عورتیں روئیں، اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، تو تورات پڑھے جا رہا ہے، اللہ کے نبی انتہائی ناراض ہو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق نے جو دیکھا پریشان ہو گئے، میرے اس پڑھنے سے اللہ کے نبی ناراض؟ اوراق ایک طرف رکھے، 2 زانو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے اعوذ باللہ بغضب اللہ ومن غضب رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے بھی غصے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے نبی کی ناراضگی سے بھی۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ خوش، میں اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہوں۔ میں اللہ نہ کرے یہ اوراق اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کی نبوت میں شک آ گیا، دین اسلام کے دین ہونے میں شک آ گیا، بار بار پڑھتے رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے یہ تاریخی جملے اس وقت کہے تھے، اے عمر یہ تو وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، صاحب کتاب موسیٰ خود بھی آ جائیں، اگر کوئی مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلا جائے گا گمراہ ہو جائے گا، موسیٰ بھی آج بالفرض آ جائیں تو موسیٰ کو بھی میری پیروی اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہو۔ تو لہذا اپنے پہلے نظریات کو پختہ کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کے راستے سے اپنا راستہ جدا کیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا، سبیل المؤمنین۔ اب سبیل المؤمنین کو ہم نے سمجھا نہیں۔ سبیل المؤمنین یہ منہج ہے اسلاف کا، سبیل المؤمنین طریقہ ہے صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا۔ ہم نے سبیل المؤمنین کو سمجھا نہیں، ان کی فہم و فراست کو سمجھا نہیں، اور ہم چل پڑے کسی اور کے پیچھے۔ چلے دیکھیں اس کو، سنیں اس کو۔ کتنے ہی ساتھی مرزا جہلمی کی گفتگو سے اثر انداز ہوتے ہوئے کہتے ہیں باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، کہ اس کا انداز ہے طنز و مزاح۔ ایک وہ ایسا بیان آپ کے سامنے رکھے گا جس میں آپ کو خوش کر دے گا، آپ کے مخالفین کو لتاڑ دے گا۔ دوسرے بیان میں دوسرے موقع پر ان کو خوش کر دے گا، آپ کو لتاڑ دے گا۔ طریقہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر جگہ سے کچھ لوگوں کو لے لوں اور مقبولیت حاصل کر لوں، اور اچھے اچھے توحید پر اچھے اچھے بیانات، سنت کے اچھے اچھے بیانات۔ اب گھر جائیں گے ہم اس کے کہ واقعی یہ شخص تو توحید پرست ہے، سنت کا دیوانہ ہے۔ اپنا مداح بنا کے پھر وہ اپنا نظریہ، کون سا نظریہ جو رافضیت والا صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، بغض صحابہ والا، پھر ہلکے ہلکے انداز میں وہ واقعات توڑ پھوڑ کر ان کے معنی کو بدل کر کے سیاق و ثواب کو حذف کر کے سیدنا امیر معاویہ پہ کبھی طعن کرے گا، کبھی ابو سفیان رضی اللہ عنہما پہ طعن کرے گا، کبھی پورے بنو امیہ کے خلاف بکواسات کرے گا۔ اب مداح پہلے بن چکے ہیں، ایسا ایسا حب صحابہ دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلے مداح بنانے کے لیے موضوعات وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسے فتنوں سے باخبر رہیے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، یہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنا مداح بنانے کے لیے پہلے آپ کے مطلب کی باتیں، آپ کے مطلب کے موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ باطل نظریہ آپ کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا قرآن و سنت کو سمجھیے، فہم صحابہ کو جانیے، اسلاف کی فکر کو سمجھیے، اس میں پختگی حاصل کرنے کے بعد آپ پھر جہاں بھی جائیں گے آپ اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ بندہ قرآن و سنت کے مطابق بول رہا ہے یا غلط، فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس معیار پہ پہنچتے ہیں، پھر سنیے، پھر پڑھیے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے اور اپنی فکر کو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باطل نظریات کے حاملین لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کل فتنوں کی یہ لغار ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ ہدف ہے اس فتان طبقے کا۔ کبھی الہاد کے فتنے، کبھی کسی طرح کے فتنے، کبھی کسی طرح کے فتنے، یہ عقلیات کے ہی ذریعے ان تمام فتنوں میں مبتلا کرنے کی، گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔